اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم دل ہے اور جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں کشمیر بیٹھک چینل کا ہوسٹ ریان احمد مطیع آج ایک بار پھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ہماری کشمیر بیٹھک کے اندر جو ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اصیل شائخ صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے اور یہ صحافی ہیں اور ڈیلی کشمیر لنک کے یہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں شجاع اعوان صاحب، جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے اور کئی سالوں سے اوورسیز میں رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو بہت عمرے کی مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ یہاں آئے، عمرہ بھی کیا اور اعتکاف میں بیٹھے، میری جانب سے اور میری چینل کی جانب سے آپ کو بہت مبارک ہو، اور بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ ذرا اپنا تھوڑا سا بریف انٹرو ہمارے لوگوں کو دے دیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور صحافت کے شعبے میں آپ نے اپنا قدم کب رکھا؟ میرا تعلق راولا کوٹ سے ہے، اور چلیں یہ تھوڑا مسٹیک ہے۔ تو بنیادوں پہ میرا تعلق راولا کوٹ ڈسٹرکٹ پونچھ، اور آگے اس کی جو سبرب ہے وہ نوائی گاؤں ہے ٹائیں، تو وہاں سے ہمارا آبائی تعلق ہے۔ راولا کوٹ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اور راولا کوٹ اور پونچھ جو کہ ایک ہی چیز ہے۔ تو میرے بنیادی طور پر میں نے تعلیم حاصل کی اپنے گاؤں کے ہائی اسکول سے، پھر میٹرک کے بعد میں راولا کوٹ ڈگری کالج میں گیا، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا، پھر میں اسلامیہ کالج پشاور میں بی ایس سی کیا، اور پھر اس کے بعد کراچی میں 5 سال ریگولر رہ کر تو 3 سالہ ایل ایل بی کیا، اور 2 سال ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا۔ یعنی ایجوکیشن پر اگر میں اس کو اینڈ میں لانا چاہوں تو یہ ہے کہ اس کی پھر میں ایک پریکٹائزنگ لائر ہوں، اور آج بھی پریکٹائزنگ لائر ہوں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ میں ایجوکیشن میں اس وقت بھی فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں لیکچرر ہوں، پروفیسر ہوں، اور وہیں سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا، اور پھر انہوں نے مجھے اپنا فیکلٹی ممبر بنا لیا۔ تو پھر اس کے علاوہ میں نے کچھ ایجوکیشن ایم ایڈ اور بی ایڈ اور اس طرح کی چیزیں ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی کی ہیں، ایم فل اردو کیا، پی ایچ ڈی اردو کیا۔ تو اس حوالے سے کوالیفیکیشنز تو رہی ہیں۔ پھر ہے کہ جرنلزم میں جو میرا کیریئر ہے، یا اس کا یہ جو آج کل عامر محبوب صاحب کے پاس روزنامہ جموں کشمیر ہے، اس کا ڈکلیریشن میں نے لیا تھا، راولا کوٹ سے میں نے اس کا ڈکلیریشن لیا تھا، تو پھر لیٹر آن ان کو دینا پڑا، چلیں وہ الگ بات ہے۔ تو میں نے کچھ سرکاری جابس وغیرہ بھی کی ہیں، شروع میں سائنس ٹیچر رہا، پھر بعد میں کشمیر ہاؤس میں جنرل انور خان صدر تھے، ان کے ساتھ پریس سیکریٹری رہا۔ تو اس کے بعد میرا ان دا مین ٹائم میں نے جرنلزم میں روزنامہ جموں کشمیر اور ہفت روزہ چراغ اور منتھلی ہمالیہ، یہ میں نے میگزینز چلائی ہیں، اور راولا کوٹ میں 10 سال ریگولر رہ کر میں نے ہمالیہ سیکنڈری اسکول بنایا، اور اسی ادارے کے نام سے ہمالیہ میگزین چلایا۔ تو یہ بھی ایک جرنلزم کی بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر سید بشیر حسین جعفری تھے ہمارے پنڈی میں رہنے والے، وہ بڑے جرنلسٹ تھے، ان کا میگزین تھا بصیرت انٹرنیشنل۔ بصیرت انٹرنیشنل میں راولا کوٹ کا میں بیورو چیف رہا ہوں۔ پھر شروع میں نے اے پی پی کے ساتھ بھی میری وابستگی رہی ہے۔ تو پھر یہ جو ہے ایٹ دا مومنٹ جو روزنامہ کشمیر لنک میں چیف ایڈیٹر ہوں، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ اور روزنامہ جموں کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہم اسے جنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی اس کی سرکولیشن ہے، وہ مظفر آباد سے، اسلام آباد سے، لاہور سے اور لندن سے شائع ہوتا ہے، تو اس کی یہ سرکولیشن وغیرہ ہے، اور یہ اس کی ذمہ داریاں بھی کافی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیے۔ جی، میرا شجاع اعوان نام ہے، اور گاؤں ٹائیں سے میرا تعلق ہے۔ میں نے ابھی
ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ ٹائم ہائی اسکول سے لی. اس کے بعد ایف ایس سی اور گریجویشن میں نے راولاکوٹ سینٹ شہید کالج سے کیا. ماسٹرز میں نے جے کے یونیورسٹی مظفرآباد سے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اداک لیکچر رہا ہوں سائنس کالج مظفرآباد میں. وہاں سے 2 سال کے بعد میں لارنس کالج گھوڑا گلی مری میں جوائن کیا میں نے, اور 8 سال تک میں لیکچر رہا ہوں لارنس کالج میں. اور وہاں سے پھر اوورسیز کے لیے اپلائی کیا, اور گزشتہ 14 سالوں سے اوورسیز میں ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب سے پہلے میرا سوال آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی ساری میگزینس چلائی اور اتنا آپ کا لمبا سفر رہا ہے, تو آپ جس وقت صحافت میں آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا جس سے آپ نے صحافت میں قدم رکھا؟ ہاں, تو چونکہ شروع سے ہی شاید کوئی نیچرل انٹلیکٹ تھا. ایف ایس سی کے بعد بھی میں مضامین لکھتا تھا, اور بصیرت انٹرنیشنل میں اور دیگر جو میگزینس تھی ان میں آرٹیکلز لکھتا رہا ہوں. پھر میں نے بی ایس سی کے بعد یا اس گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد میں نے ذاتی جو میگزینز وغیرہ نکالے اور اخبارات نکالے, تو ان میں یہ تھا کہ میں اپنے جو آرٹیکلز ہیں, اپنی جو چیزیں ہیں, مثلا میں نے اپنے گاؤں کے بارے میں اور اس طرح سے شخصیات کے بارے میں خاکے لکھے, اور پھر جو ہے مختلف سوسائٹیز کے بارے میں چیزیں میں لکھتا رہا ہوں. تو چونکہ مجھے لکھنے کا بڑا ایک تھا شوق تھا, اور پھر یہ ہے کہ لوگ جب میرا کوئی چیزیں پڑھتے تھے وہ ان کا رسپانس اچھا ملتا تھا, تو پھر اس سے بھی میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو صحافی ہیں, کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں, اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں تک سچ پہنچا رہے ہیں؟ سچ تو جرنلزم میں ڈاؤٹ فل ہی رہتا ہے, لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں بالخصوص ایز کمپیئر ٹو پاکستان جرنلزم, جو کہ ریاست کا خطہ محدود ہے, وہاں پر بھی بہت سارے اخبارات بن گئے ہیں, یہ ریاستی اخبارات بن گئے ہیں, بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں. تو چونکہ پرنٹ میڈیا اس سے پہلے تو زیادہ پرنٹ میڈیا ہی تھا, اب تو کوئی سوشل میڈیا وغیرہ بھی آ گئے یا ڈیجیٹل بھی چیزیں آ گئی ہیں. تو ہمارے ریاست کے محدود حصے میں چونکہ کمپٹیٹیو قسم کی باتیں تھیں, خبریں کمپٹیٹیو ہوتی تھیں, ایک بندے نے کوئی خبر لگائی تھی, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو دوسرا بندہ اس کی تردید کرتا تھا, یا وہ لوگ ایسا کرتے. تو زیادہ تر ریاست کے حوالے سے جو خبریں ہیں, پاکستان پورے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, ہمارے ریاستی اخبارات میں پاکستان کی خبریں بھی چھپتی ہیں اور پورے ملک کا, باہر کی بھی دنیا کا ہے. لیکن ہمارے ریاست کی حد تک جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو صحافی کام کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں. مطلب وہ جی تقریباً وہ بالخصوص ریاست کی آزادی کے حوالے سے, ریاست کے مینجمنٹ کے حوالے سے, اور لوگ صحافتی نقطہ نگاہ سے نقصان کر کے, مثلا آج ہمارے سارے ریاستی اخبارات نقصان کا جو ہے وہ شکار ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنا کام مطلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ قانون دان بھی اور آپ صحافی بھی ہیں, جہاں صحافت ہو وہاں پہ سیاست بھی ہوتی ہے, تو میرا آپ کے ساتھ سوال ہوگا کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ جس وقت کچھ ٹائم پہلے صدر تنویر الیاس صاحب کو نااہل کیا گیا تھا, تو عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے آزاد کشمیر کے جو ایم ایل اے سب کو کہا کہ آپ سب مل کے کوئی نام فائنل کریں اور پھر ہمیں دیں کہ یہ نام پرائم منسٹر کا امیدوار ہوگا جس نام پہ سب سے متفق ہوں. تو پی ٹی آئی کے دونوں گروپوں نے 2 مختلف نام دیے, جو ظاہر دونوں گروپوں کے ایک دوسرے کے نام پہ اتفاق نہیں تھا, تو یہاں 2 گروپس کا کلیش ہو گیا. بیچ میں ہمیں خبریں آنا شروع ہوئی کہ سلطان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ خبریں جو مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ لگی, تو اس بات پہ فواز چودھری صاحب نے جا کے منانے گئے. یہ سارا کچھ چل ہی رہا تھا کہ اس دوران آزاد کشمیر کے معاملات چلانے کے لیے خواجہ فاروق صاحب کو بنایا گیا قائم مقام وزیر اعظم. تو ایک دن ہمیں پتہ لگتا ہے, ہم صبح سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں تو ہمیں خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے چودھری انوار الحق صاحب کو نامزد کر لیا. شام تک یہ خبریں آتی ہیں, اور رات کو ہمیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا, پس پردہ کچھ اور چیزیں چل رہی تھی. چودھری انوار الحق صاحب انڈر گراؤنڈ اپنا انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اپنی بساط بچھائے تھے, اور انہوں نے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے ساتھ بات کی کہ چلیں میں وزیر اعظم, کچھ آپ رکھیں کچھ آپ رکھیں کچھ ہم رکھتے ہیں, اس طرح مل کے حکومت چلاتے ہیں. اور پہلے آزاد کشمیر کی تاریخ کے انپوسٹ پرائم منسٹر بن گئے, اس میں 4 لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا. تو یہ جو آزاد کشمیر کے اندر سیاست ہے, مطلب سیاست کا معیار تو اس طریقے سے بالکل ختم ہو گیا نا. ہم یہاں پہ رہ کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو سیاست ہے اس میں پھر کچھ اصول موجود ہیں,
اصول پسندی موجود ہے. لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں اور اگر اسمبلی میں کوئی خلافت ہو وہ عدم اعتماد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کامیاب ہوئے تو وہ کسی دوسرے طریقے سے حکومت میں نہیں آتے. جبکہ اس بار تو سارا کچھ تبدیل ہو گیا اور ہمیں اور میرے خیال سے کشمیریوں کی ایک لمحہ فکری ہے. تو آپ اس موجودہ صورتحال کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی وہ ہماری جو ریاست کی سیاست ہے وہ ماضی کی نسبت بہت اس کا گراف گر گیا ہے. خراب ہو چکی ہے, اگر ہم کہیں کہ گندی ہو چکی ہے, ابھی اس گورنمنٹ پر یہ صحیح اس کا گراف گر گیا ہے اور وہ لوگ نہیں رہے جو لوگ جن کا بڑا جو ہے وہ سیاسی طور پر بڑا معیار تھا. سردار قیوم جیسے لوگ, بیرسٹر سلطان جیسے لوگ, اور اس طرح سے جو ہے ایون کہ عتیق صاحب ہیں, خالد محمود, سردار خالد محمود رہے, وہ بڑا معیاری قسم کا جو ہے وہ سیاست تھی. اب جب سے جو ہے سردار تنویر الیاس داخل ہوئے اس وقت سے ایک تو پہلے لوگ کہتے جی وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے, تو میں نے ایک بات کہی تھی اپنے کسی آرٹیکل میں نے کہا اب تو ایلیفنٹ ٹریڈنگ ہے کہ بریف کیس آیا ہے اور گیا ہے اور بس وہ چیز ہے وہ بن گئی. اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ترابی صاحب کے لیے کہا کہ انہیں پیسے لے لیے, عتیق صاحب نے لے لیے, فلاں نے لے لیے, تو ایک گراؤنڈ اترتے رہیے. تو ایک گراؤنڈ, اور اس میں یہ ضرور ہے کہ سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ کوئی سیاسی ماہر تو تھے نہیں, ان کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا. وہ اپنے پیسے کی چمک دمک کی اس پہ جو ہے وہ آئے ہیں, انہوں نے ووٹ بھی خریدے. یعنی ہمیں ہاں ووٹ خریدے اس طرح کے ایون کہ ہمیں ہمارے جو حلقہ ہے 5 نمبر اور جو باغ والا حلقہ ہے جو دوسرا ان کا اپنا حلقہ ہے, اس میں 5-5 ہزار روپیہ لوگوں کو ملا اور انہوں نے کہا یہ ملا ہے ہمیں, 5-5 ہزار لے کے انہوں نے ووٹ دیے. تو اس طرح کی باتیں. پھر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ وہ ان کے پاس کوئی بڑا تجربہ نہیں تھا. ایون کہ جب سردار عتیق خان نے ان کی حمایت کی تو کہا گیا کہ جی ان کو بھی کچھ اس کا حصہ ملا ہے, تو ورنہ وہ نہ کرتے. اور اسی طرح سے باقی لوگوں کا بھی ہے, کوئی تردید نہیں ہوئی. اور پھر یہ ہوا تو لہٰذا تنویر الیاس صاحب نے آ کر آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا جو سرخاب تھا اس کے پر کاٹ دیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سرخاب ہوتا تھا کبھی, تو اب نہیں رہا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جو آ کر اپنا وتیرہ, اپنا مزاج متعارف کروایا, بل میں ماشا بل میں دولا, دن کو سونا رات کو جاگنا, اور پھر اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ انہوں نے بڑی وہ استعمال. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ایون کہ لوگ یہ کہتے تھے, یہ پریڈکٹ کرتے تھے کہ یہ بندہ چند دن کا ہے. تو انہوں نے جی بڑے اعلانات کیے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم جو ہے آزاد کشمیر میں ٹورزم ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ایئرپورٹ بنا دیا, وہ پورٹ بنا دیا, تو ڈرائی پورٹ بنا دیا, لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوا اس طرح. تھوڑا سا کچھ یہ کیسے اگر انہوں نے ٹرائی کی, فار ایگزامپل انہوں نے کشمیر ایئر بنائی, اور تو وہ ایک ایئر لائن نہیں ہے لیکن ایک ہیلی کاپٹر سروس موجود ہے, وہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بنائی. ٹورزم کے لیے انہوں نے کافی سی جگہیں سلیکٹ کی, یہاں پہ ہم لوگ گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلس بنائیں گے اور یہاں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں گے. اور جو آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے ٹرائی کی کرنے کے, اینٹی ٹیرر اسکواڈ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بنایا. تو یہ کچھ کام تھا, اور یہ اگر دیکھا جائے تھوڑے سے ایسے کام ہے جو لانگ ٹرم کے بعد تھوڑا سا انوویشن تھا ضرور, لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کمپلیٹ ہو, مثلا ایئر لائن میں وہ کسی بندے کو انویسٹر تھا جس نے بنائی ہے, جی میں ایئر لائن چلاؤں گا, یا فرض کرو انہوں نے خود ذاتی طور پر زمین کے پہاڑ خرید لیے کہ جی ہم ٹورزم بنائیں گے, لیکن لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ یہ خود ایک انویسٹمنٹ وغیرہ کریں گے. اور یہ تو جب کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ ان کے والد صاحب کا کہتے ہیں کہ الیاس صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیسے اس نے ضائع کر دیے. تو کسی نے ان کو تبصرہ کیا جی آپ نے تو پیسے ضائع کر دیے جو کمائے تھے آپ کے والد نے. انہوں نے کہا جی میں نے زمینیں خرید لی ہیں تو میں جو ہے اس کو ری انویسٹ کر رہا ہوں. تو وہ یہ تھا کہ اوور ویلمنگ قسم کی دوڑ بھاگ تھی, لیکن ریاست کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا, لانگ رن کو فائدہ نہیں ہوا. بلکہ یہ ہوا کہ بیرسٹر صاحب اور قیوم نیازی کے درمیان ٹسل چلی, قیوم نیازی اور ان کے درمیان ٹسل چلی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دراڑوں کا شکار ہوئی. میں نے جو ہماری بینگ جرنلسٹ آبزرویشن تو دراڑوں کا شکار ہوئی. اور آج بھی
پی ٹی آئی جو آزاد کشمیر کی جو ہے پاکستان میں پھر بھی چلے یہ ہم کہتے ہیں وزیر اعظم یہ آزاد کشمیر تو وہ چند 4 5 7 لوگوں تک محدود رہے وہ گی، 2 جو 3 اس 4 میں گروپوں میں تقسیم ہو کرے گی. آج اگر پی ٹی آئی کے الیکشن آزاد کشمیر میں ہوں تو وہاں کوئی نہیں جیتے گا. مثلا اگر قیوم نیازی اگر وہ اگر متفقہ کا کینڈیڈیٹ نہ ہوں پی ٹی آئی کے تو اس بنیاد پہ کوئی ان کو ووٹ دے تو دے. ادروائز اگر مثلا آج بیرسٹر سلطان محمود بھی اس بات کے خلاف ہیں کہ انہیں جو ہے وہ جائز جگہ نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے، پرائم منسٹرشپ ان کو نہیں ملی. جی انہیں ایک اتفاق کرنا پڑا صدارت میں. اسی طرح سے لیکن سر اگر ایک چیز ہم دیکھیں کہ جس وقت آزاد کشمیر کے اندر بیرسٹر سلطان صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو پی ٹی آئی سے بہت کمزور تھی. آزاد کشمیر کے اندر وہ جو اس وقت لوگ اس سے چلا رہے تھے وہ اسے کوئی ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچا نہیں پایا. وہ اتنی بڑی تھی تو چند لوگوں کی حد تک تھی. جب بیرسٹر سلطان صاحب آئے تو ان کے ساتھ ان کا پورا گروپ آیا، ان کے ساتھ اور چاہنے والے ان کے لوگ پارٹی کے اندر ہیں. انہوں نے کام کیا، انہوں نے پارٹی کو اس قابل بنایا کہ آنے والے الیکشن میں پارٹی جیت سکے. اور جب پھر الیکشن آئے تو انہیں وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی. نہیں دی گئی معلوم ہے کہ بلکہ ان سے ایک حد تک زیادتی کی تو گئی ہے. ان کو یہ شوق ہوئے کہ پارٹی صدارت بھی اس کو دی گئی. پہلے الیکشن کے تنویر ٹائم پہ الیاس کو انہیں دی صدارت گئی. دے دی گئی پارٹی کو. تنویر الیاس کو دی گئی اور وہاں سے اٹھا کر اب قیوم نیازی کو دی گئی. تو بیرسٹر سلطان کو اپنا کوئی رائٹ تو اس طرح کا نہیں ملا جو اس کا تھا. تو آج یہی تو وجہ تھی کہ جب پرائم منسٹر تنویر الیاس کو ڈسکوالیفائی کیا تو وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ پہلے تو موسٹ سینئر وزیر بن گئے جی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. اور اس کے بعد آج سال بعد وزیر اعظم بنے. اور لوگ کہتے ہیں کہ قیوم نیازی کی ان کو بدوا لگی اور یہ وہ اس طرح کی باتیں بھی ہیں. وہ فقیر آدمی تھا کہتا ہے یہ میں. تو اب یہ ہے کہ تنویر الیاس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے یہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شجاع صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس صورتحال کے اوپر؟ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل سچویشن ابھی ہے وہ یعنی کچھ انپریڈکٹیبل سچویشن آئی کہ پارٹیز جو ہے وہ اب تو مجھے لگتا ہے نہیں کہ وہاں پر کوئی پارٹی ہے. ابھی ساری مل کے ایک ہی پارٹی بن گئی جی وہ پرائم منسٹر کی پارٹی بن گئی ہے کہ 48 ووٹ لے کے پرائم منسٹر وہاں پر بنا ہے. اب کس پارٹی نے کس پارٹی نے ووٹ دیے یا کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ سچویشن آزاد کشمیر کی جو ہے وہ ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ کو نہیں ریاست لگتا کے کہ اندر یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے مستقبل اور اپنی ریاست کے مستقبل کے اوپر سوچیں ٹھیک سے، اور یہ جو سب کچھ ہوا اس کے اوپر انہیں مذمت کرنی چاہیے تھی اور احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنی چاہیے تھی اور ان کو مستقبل کیونکہ کو اس سب کی لائبل وجہ پہ سے آپ کو دیکھنا کہ چاہیے. کشمیر ایشو کتنا نیگلیکٹ ہوا ہے، کشمیر ایشو کے اوپر فوکس نہیں رہا. اور میں نے ابھی جب ہمارے نئے پرائم منسٹر اور ان کی کسی کیبنٹ کے ممبر کا کشمیر کے اوپر کوئی میں نے اسٹیٹمنٹ کوئی ویڈیو کوئی بیان سنا نہیں نہ دیکھا. بالکل یہ عوام کے لیے لمحہ فکری ہے اور مستقبل کے لیے ان کے اپنے رہنما کو چننا چاہیے جی پراپر طریقے سے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی آ جائے اور وہ میرے خیال سے اس بار تو جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے آنے والے الیکشنز میں عوام شاید ان لوگوں کو سبق سکھائے گی. اور میرے خیال سے جو لوگ ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان میں بہت کم ہوں گے شاید ہمیں اگلے الیکشنز میں نظر آئے. بالکل ایسے ہی ہونا تو چاہیے. بلاخر ہماری نام اتنی باشعور ضرور ہے کہ اگر وہ سڑک پہ نکل کے احتجاج نہیں کریں گے تو الیکشنز کے ٹائم پہ ضرور ووٹ ایسا دیں گے کچھ کرتے ہیں. ایسے میرے خیال کریں سے اس چیز کے اوپر فوکس بھی کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر نیگلیکٹ ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر بیس کیمپ کے بجائے ایک ریس کیمپ بن چکا ہے جہاں گیم آف تھرونز ہو رہی ہے. جبکہ ہمارا جو اصل پرابلم تھا، اصل جو ہمارا مقصد تھا آزاد کشمیر کو اس لیے آزاد کیا گیا کہ اس سے ہم بیس کیمپ بنائیں گے اور یہاں سے مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز نکلے گی. جبکہ جو پہلے 40-50 سال تھے اس میں تو ہم یہ مان بھی سکتے تھے کہ ایک بیس کیمپ ہے جہاں سے آواز نکلتی تھی. لیکن پچھلے 20-22 سالوں سے تو بیس کیمپ یہ رہا ہی نہیں ہے، یہ ایک ریس کیمپ میں تبدیل ہو چکا ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو مسئلہ کشمیر ہے کہ ہم اس مسئلہ کشمیر کو ایک حد تک اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر دب چکا ہے تو یہ سچ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آج جہاں انڈیا ہے اور جہاں پاکستان اگر ہم اسے کمپیئر کریں کہ انڈیا چوتھا سب سے بڑا ٹرک مینوفیکچرر ہے دنیا میں، آئی ٹی میں وہ نمبر 1 ہے. پوری دنیا کی کمپنیز آئی ٹی کے لیے انڈیا سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور 7th لارجسٹ پروڈیوسر ہے وہ اسٹیل کا. اور اب انہوں نے ماضی میں ایک کوشش کی چاند پہ جانے کی، وہ ناکام ہوئی. لیکن اب اگلے سال وہ پھر سے ایک ایسی اٹیمپٹ کریں گے. ان کی اکانومی دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر یہ کہیں کہ وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور بننے کے بہت قریب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ہمارا پاکستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس تو کوئی اسپیس سائنٹسٹ پاکستان کے اس وقت موجود نہیں ہے. اور جہاں جن 4 فرنٹس کے اوپر دنیا لڑ رہی ہے، آٹومیشن کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، وہاں پاکستان شاید آنے والے 100 سال تک بھی سوچ نہیں سکتا یا اس لیول تک پہنچ نہیں سکتا، انڈیا کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتا. اور انڈیا پرائم منسٹر پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جان سے اپنا بلوچستان اور سندھ نہیں سنبھالا جاتا، آپ کشمیر کیا لیں گے؟ ہم نے 70 سالوں میں اپنے لوگوں کو کیا دیا اور آپ نے 70 سالوں میں اپنے لوگوں کو کیا دیا ہے. تو کیا ایسے یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دب چکا ہے ایک حد تک؟ بالکل یہی بات ہے. کشمیر کے حوالے سے تو بات کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں.
پاکستان جس کو ہم کشمیر ایشو کے لیے اپنا سفیر مانتے تھے، وہاں پر اب جو ہے وہ اقتدار کی گیم چل رہی ہے اور ایشوز کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اقتدار کی گیم نہ بھی ہو لیکن جو کمزور سفیر ہوتا ہے اس کی بات کوئی مانتا بھی تو نہیں ہے. مانتا نہیں ہے. دنیا میں آپ جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ویک ہیں، ہر حوالے سے آپ جو ہے وہ اس انڈیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا، اس کی سنا جائے گا جو ان کے لیے بھی مفید ہو. ٹھیک ہے شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ سب کے سب کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری پہلی پرائیورٹی ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے، لیکن یہ سچ ہے نہیں. کشمیر کسی بھی پرائیورٹی کبھی رائے نہیں، کبھی کسی نے کشمیر کو کسی کھاتے میں لایا نہیں، اور کشمیر کے اوپر کبھی ٹھیک سے کسی گورنمنٹ نے بات بھی نہیں کی. بہت کم لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے کوئی ایکشن لیا اور کشمیر کے اوپر کبھی بات کی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پرائیورٹیز کو تھوڑا سا تبدیل کریں؟ کشمیر ہماری پرائیورٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اسے فی الحال ہماری پرائیورٹی نہ رکھا جائے، ہم اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے آزاد کشمیر کو جو گندی سیاست ہو رہی ہے اسے پاک کرنے پہ فوکس کریں، جسے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جائیں. جو پوری طرح سے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم اپنے وسائل استعمال کریں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں، اپنی اکانومی فوکس کریں تاکہ ہمارا بھی دنیا میں کوئی نام ہو. تاکہ اس کے بعد شاید جب ہم کشمیر کی بات کریں گے کسی گول کے اوپر، گول تک پہنچنے کے بعد، تو پھر شاید ہماری بات کو کوئی اہمیت دی بھی جائے اور ہماری بات سنی بھی جائے. آپ اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں آزاد کشمیر کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے. یعنی ایسے سورسز ہیں، ایسے جو پوٹینشیلز موجود ہیں کہ اگر آپ مثلا بجٹ مانگتے ہیں، جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دے، تو یہ کبھی وہ مکر جاتے ہیں، جی نہیں دیتے، ان کے فیور کی گورنمنٹ نہ ہو وہ مکر جاتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی وہ بجٹ کہاں سے آئے گا، وہ ویسا کہاں سے آئے گا، وہ تنخواہیں کہاں سے آئیں گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسا پوٹینشیل موجود ہے، ایسے سورسز موجود ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کی مینجمنٹ، جو ریاستی حکومت کی مینجمنٹ ہے، وہ صرف اس بات پہ توجہ دے، وہ کشمیر کا مسئلہ نہ حل کرے، یا وہ کم از کم ہم یہ تو میسج دیں اس کشمیر کو، یہ تو میسج دیں کہ ہم خود کفیل ہیں بھائی، ہم اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ بھی خود کفیل ہوں گی، اور آپ جو ہے ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہمارے لوگ اس قابل ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر. یعنی اگر آپ ٹورزم کو یہ اتنا بڑا ڈیولپ کریں، آپ اپنی کھیتیوں کو چلائیں، آپ اپنے مطلب زراعت کو ڈیولپ کریں، تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے میں آرٹیکلس وغیرہ میں یہ لکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لیڈرز وہ جی آزادی لے کے رہیں گے اور یہ جلد آزاد ہو جائے گا، اور یہ ادھر جناب کوئی اندھیرا ہے، ادھر جو ان کی اندرونی خود مختاری تھی وہ بھی چھین لی گئی ہے. اس پر نہ پاکستان نے، نہ کشمیر نے، کسی نے کوئی رول ادا نہیں کر سکا. اور پھر جو وہاں پر اگر آپ کوئی لیتے ہیں پلیبیسائٹ لیتے ہیں، رائے شماری لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، تو آپ کو وہاں کشمیر کے لوگوں کے اندر یکجہتی نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے. ایک پاس مثلا کہ فاروق عبداللہ کو کہیں گے، وہ کہتا ہے جی میں اندرونی خود مختاری چاہتا ہوں. یاسین ملک کو کہیں گے، وہ کہتا ہے میں انڈیپینڈنس چاہتا ہوں. دوسروں کو کہیں گے میں یہ چاہتا ہوں. اس کا یہ حل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جتنے بھی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، وہاں پہ آزادی کا نعرہ کبھی نہیں لگا، وہاں پہ ہمیشہ نعرہ لگا مقبوضہ کشمیر کی کشمیر بنے گا پاکستان. اگر ہم اسے چھوڑ کے یہ نعرہ لیں کہ کشمیر آزاد ہونا چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر شاید دنیا بھی ہماری مدد کرے گی، کیونکہ دنیا میں آزادی دینے سے منع نہیں کرتا. یہ تو یعنی کشمیر بنے گا پاکستان یا انڈیا یا خود مختار، یہ تو آزادی کے بعد کی بات ہوگی، جب ہم آزاد ہوں گے، جب رائے شماری ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. بھلے کشمیر کو کشمیر تو بناؤ نا، یعنی ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ 3-4 حصے اس کے بکھرے بنے ہوئے ہیں. اکسائی چینو تو ٹوٹا ہوا ہے، گلگت بلتستان تو ٹوٹا ہوا ہے، آزاد کشمیر ٹوٹا ہوا ہے. آپ کے کشمیر کے تو 3 بڑے حصے تو یہ بنے ہوئے ہیں، چوتھا انڈیا کے پاس ہے. تو یہ جو مطلب پیسز بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی طریقہ ایسا ہو کہ یہ کوئی پیسز تو اکٹھے ہو جائیں، اور یہ صرف انڈیپینڈنس کی بنیاد پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. انڈیپینڈنس کا نعرہ لگے گا کشمیر بنے گا خود مختار، تو ہے خود مختاری کے بارے میں خود مختاری بات کی بات ہے، پہلے ہمیں آزادی مانگنی چاہیے نا، اس کے بعد وہ میں کہہ رہا ہوں نا. ابھی یہ ہمارے پاس ادھر مسجد نبی میں میرے ساتھ ایک بم بیٹھے ہوئے تھے سری نگر کے، ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ پرو پاکستان کشمیر جو ہے وہ پرو پاکستان ہے، لیکن اس کو اس طرح پاکستان کی جھولی میں کون ڈالے گا؟ یا تو اس کو، اس نے مجھے کہا کہ میں چونکہ جرنلسٹک اس کے ساتھ باتیں کرتے کی، اس نے کہا کہ یا تو پاکستان کے ساتھ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیا کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ اس نے انڈیا کا آپشن کشمیر کا نہیں. تو اگر پاکستان اسٹرانگ ایڈوکیسی کر سکے،
زمین دیکھیں اگر ہماری جو جغرافیک لوکیشن سارا کچھ ہو پاکستان سے جا کے میں تو جی ہر کشمیری پاکستان کے پاکستان کے سامنے لیکن اس کے ضروری ہے کہ ہم آزادی مانگیں کہ آزاد ہوں رائے شماری ہو، اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اسٹرانگ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے لیے مطلب کچھ کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بتائیں اپنا ہوگا اپنا خواب اس کے اوپر ابھی کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اتنی زرخیز زمین موجود ہے اور بارانی زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں جس پہ اگر ہم ہمارے آبا و اجداد بھی کھیتی باڑی کر کے اپنا وہ خود کفیل تھے جی اس وقت، اگر تو ہمارے بجٹ نہیں نوجوان لیتے بھی تھے. ان چیزوں کے اوپر لگ جائیں تو شاید وہ بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی. 47 سے پہلے آزاد کشمیر نہیں تھا تو کوئی بجٹ نہیں مانگتا تھا جی اور وہ لوگ خود کفیل تھے، چاہے وہ بارٹر سسٹم کرتے تھے، انڈا بیچ کے آٹا لیتے تھے یا چاول لیتے تھے، ہر گھر لیکن میں اس وقت کھانے پینے کا سامان بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سبزیاں ہر چیز گھر کی ہوتی تھی. تو اگر وہ زمانہ واپس نہ بھی لایا جائے، وہ طریقہ کار نہ بھی لایا جائے، لیکن آپ لوگ یعنی سیلف ہیلپ کے طور پر آپ اپنے آپ کو خود زندہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان اگر کشمیر کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے یا جو بھی کر سکتا ہے، وہ سب سے پہلے تو کشمیر کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا چاہیے جس سے سارے کشمیری متفق ہوں. وہ تو ہماری قیادت کا، ہمارے آزاد کشمیر کی قیادت کا کام ہے، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بنائیں. وہ تو کوئی نہیں بناتے، وہ تو کوئی 1 پوائنٹ. سوچنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے بات کرو، ایجنڈا بناؤ، پاکستان کا پیش یہ ہمارا 2005 میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جب یہ کھلی تھی بارڈر شٹر یہ، تو اس ڈیلیگیشن میں سید اکرم شاہ جو کشمیر لنک کا چیف ایگزیکٹو ہے یہ بھی گئے تھے، بلکہ یہ اس وفد کے سربراہ تھے. تو انہوں نے فاروق عبداللہ سے بھی انٹرویو کیا، دوسرے سے بھی کیا، تیسرے سے بھی. تو انہوں نے واپس آ کر یہ بتایا کہ وہاں پر جو اس وقت پریکٹیکل نظریات کام کر رہے ہیں وہ کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں. یہ ہے، یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جائیں، لیکن پارٹیز جو ہیں، جو ریت کانفرنس کے جو لوگ ہیں، وہ کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں ہیں. اس وقت علی شاہ گیلانی زندہ تھے، وہ کہتے تھے جی پاکستان زندہ باد، اور کوئی اور کہتا تھا. آج محبوبہ مفتی کا نظریہ مختلف ہے، آج فاروق عبداللہ کا نظریہ مختلف ہے، آج یاسین ملک کا نظریہ مختلف ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس قابل ہو جائے، اللہ کرے کہ اس قابل ہو جائے کہ وہ انڈیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر سکے اور وہ سارا کچھ کر سکے، اور وہ یہ کرے کہ کشمیریوں کو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بنائے، اور پھر اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کی طاقت سے پلیبیسائڈ کرے، تو پھر کچھ عمل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سب ہوگا، پاکستان بھی انشاءاللہ طاقتور ہوگا. جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا وہ انشاءاللہ کچھ بھی وہ کمزور نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو وہ انشاءاللہ مستقبل میں طاقت پکڑے گا اور کشمیر کا مسئلہ بھی سالو ہوگا انشاءاللہ، اور کشمیر پاکستان کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ بتائیں کہ آپ کا کھانے میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کون سی ڈش آپ سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کوئی وہ خاص تو نہیں ہے، لیکن کشمیری ہونے کے ناطے چاول بھی کھا لیتے جی اور کوئی دوسری جو ہے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کون سی پسندیدہ پولیٹیکل شخصیت ہے جس کا آپ کے خیال سے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہے یا کشمیر کے اوپر کوئی اچھا کام؟ سردار قیوم، اچھا، سردار عبدالقیوم خان ٹھیک ہے، از مائی آئیڈیل پرسنالٹی. اچھا سردار ابراہیم تو خیر اس سے سینئر تھے، جی لیکن جو پریکٹکس میں رہے ہیں آزاد کشمیر میں، کچھ انہوں نے چونکہ وہ پہلے مجاہد تھا، جی سردار قیوم وہاں سے مجاہد، جی ان کا رول تھا اور آزاد کشمیر کی آزادی. آزادی حاصل کرنے میں پریکٹیکل مجاہد سے آزادی حاصل کی، اور پھر اس کے رولر بھی بنے. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو ایک میسج دیں، ایک شارٹ میسج. بالکل میرا میسج یہی ہے کہ وہ سیلف ہیلپ کریں، وہ ایجوکیشن جہاں تک ہو سکتا ہے وہ حاصل کریں، لیکن اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود کفیل بنانے میں ضرور خرچ کریں. کوئی انجینئر ہے تو وہ ہائیلی انجینئرنگ کرے، کوئی جو ہے وہ آئی ٹی میں اپنے کام کے ماسٹر بنے آپ. ٹھیک ہے، اور شجاع صاحب آپ کو شارٹ میسج دینا چاہیے ہمارے کشمیر کے نوجوانوں کو. کشمیر کے نوجوانوں کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. اس طرح کے حالات ابھی آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں، اس پہ یعنی ان کو تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا ناظرین آج کا کشمیر بیٹھک. بہت شکریہ آپ دونوں کا، ایک بڑی زبردست نشست ہوئی اور امید ہے کہ لوگوں کو بھی ان کے سوالات کے جواب ملے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کشمیر بیٹھک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.